آج کے سبق میں ایک اہم ترین عنوان ہے جس کے اوپر یہ حدیث بڑے زوردار طریقے سے ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ اس امت میں 3 کام ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی ان 3 میں سے کوئی ایک کام بھی کرے گا اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں، یعنی آخری درجے کا وہ بدبخت انسان ہے جو بندہ ان میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے۔ 2 مختلف حدیثیں ہیں، ان میں سے پہلی حدیث آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود۔ خدود عربی زبان کے اندر رخساروں کو کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے مرنے کے اوپر ماتم کرتے ہوئے اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارتا ہے اس انسان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، مرنا تو سب نے ہے، دنیا میں کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا تو ہے نہیں، سب نے مر جانا ہے، تو کسی کے مرنے کے اوپر اتنا زیادہ واویلا کرنا، ماتم کرنا کہ اپنے رخساروں پہ بندہ تھپڑ مارنا شروع ہو جائے، یہ اتنی بڑی گناہ والی عادت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس انسان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَشَقَّ الْجُيُوبَ، اور جو بندہ کسی کے مرنے کے اوپر اپنا گریبان پھاڑتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مرنے پر گریبان پھاڑنے والے انسان کا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت کی عادات میں سے ایک عادت ہے کہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا وہ اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارتے، مٹی اٹھا کے اپنے منہ پہ ڈالتے، اپنے سر میں مٹی ڈالتے، اپنے کپڑوں کو چیر ڈالتے، اور بعض تو ایسے بھی تھے کہ جو میت کے ساتھ قبرستان تک بغیر کپڑوں کے جایا کرتے تھے، تھوڑا سا کپڑا اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے پہن لیتے اور باقی سارے اوپر نیچے سے کپڑے اتار کر یوں بے لباس ہو کے نا قبرستان تک جاتے تھے۔ یہ ایک قسم کا نوحہ تھا، ماتم تھا، گویا کہ ایک قسم کے وہ غم کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ نے صلوات والسلام کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ حضور جا رہے تھے، چند بندوں کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادریں اتاری ہوئی ہیں، ایسے ہی جا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ انہوں نے اپنے کیوں چادریں اتاری ہوئی ہیں؟ تو بتایا گیا کہ حضور فوتی ہو گئی ہے، یہ ذرا غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو انسان اس طرح غم کا اظہار کرتا ہے اس انسان کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے غم کرنے؟ تو خوشی اور غم کا طریقہ وہ ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے۔ خوشی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، شکر کیا تو بھی اجر ملا، صبر کیا تو بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ اس کے اوپر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے، یہ بات میں یہاں چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت سعد کی ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں جو اسی حوالے سے ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا عجب للمؤمن، ایک ایمان والے انسان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مسلمان کا معاملہ بڑا تعجب والا معاملہ ہوتا ہے۔ ان اصابہ خیر، اگر اس کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے، حمد اللہ و شکر، اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، شکر بھی ادا کرتا ہے، اللہ اس انسان کا نام حامدین اور شاکرین میں لکھ دیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، حمد اللہ و صبر، پھر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو صبر کرتا ہے،
فالمؤمن یوجر فی کل امرہ، چنانچہ مومن آدمی کو ہمیشہ اللہ کا شکر اور صبر کرنے پر اجر ہی ملتا ہے، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر کام پہ اجر ملتا ہے، ہر قدم پہ اجر ملتا ہے، ہر دیکھنے پہ اجر ملتا ہے، ہر سننے پہ اجر ملتا ہے، اگر شریعت کے مطابق کھائے پیے چلے پھرے دیکھے۔ حتیٰ کہ آپ نے آخر کے اندر ایک مثال دی، آپ نے فرمایا حتیٰ فی اللقمۃ یرفعها الی فی امرأتہ، حتیٰ کہ اگر مرد ایک لقمہ توڑ کے شوربے میں ڈبو کے وہی لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دے دیتا ہے، اللہ اس بیوی کو لقمہ کھلانے پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، بیوی کو لقمہ کھلانے پر۔ اور یہ شریعت کا مسئلہ ہے جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت مرد نے عورت کو اس طرح ایک لقمہ کھلایا، یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا پڑے، اللہ عرش پہ مسکراتا ہے، میاں بیوی آپس میں مسکرا پڑے۔ جی یہ آج مسکراہٹیں ختم ہو گئی ہیں تقریباً، کچھ حالات کی وجہ سے، کچھ مہنگائی کی وجہ سے، کچھ لڑائی کی وجہ سے، کچھ غصے کی وجہ سے، کچھ چڑچڑے پن کی وجہ سے، مختلف حالات ہیں۔ تو اس لیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہ اس سے جو ہے نا زندگی کے اندر رونق سی پیدا ہوتی ہے۔ تو دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ غم تو آتے ہی ہیں، یہ تو کوئی مطلب نہیں ہے کہ بندہ اپنے گریبان چیر دے دی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی ودعا بدعوی الجاہلیت، اور جو اس طرح زور زور سے روتا ہے، جی جس طرح زمانہ جاہلیت کے لوگ رویا کرتے تھے، چیخو پکار کرتا ہے، زور زور سے نوحہ اور ماتم کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کا بھی مجھ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو کتنی بڑی سخت باتیں ہیں اور وعیدیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب فوتگی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں اپنے اختیار میں نہیں ہوتا؟ دیکھیں آنسو اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، بندے کو غم آتے ہیں بلا اختیار آنسو نکلتے ہیں، اور شریعت آنسو بہانے پر پابندی بھی نہیں لگاتی، بلکہ شریعت آنسو بہانے کے اوپر انسان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام خود اپنے بچوں کی وفات پر روئے ہیں، حضور کے آنسو بہتے رہے، حضور اپنی زوجہ محترمہ کی وفات پہ روئے ہیں، اپنی بیٹیوں کی وفات پہ حضور روئے ہیں، صحابہ کی وفات پہ روئے ہیں، اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت پہ آپ روئے ہیں، اور زاروں قطار روئے ہیں، اتنے روئے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ یہ رونا منع نہیں ہے، زور زور سے ماتم کر کر کے جو ہے نا نوحہ کرنا، زور سے چیخو پکار کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ چنانچہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے زور سے رونا تو یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، زبردستی تو رونا ایسا نہیں آ جاتا نا۔ تو جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس کے اوپر یہ وعید سنائی ہے کہ اگر عمل نہیں کرے گا تو اس کو بہت بڑا گناہ ملے گا۔ باقی جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہے، آنسوں کا بہانا، رونا، اس کی شریعت نے پابندی بھی نہیں لگائی۔ تو بہرحال یہ تین کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ میت فوتگی کے وقت اپنے رخساروں پہ تھپڑ مارنا، گریبان چیرنا، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بلند آواز میں رونا، یہ تین کام چونکہ زمانہ جاہلیت کے ہیں، ان سے بچ کے سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔